وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جس آیت کا خطبے میں سہارا لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی نماز کی پابندی کریے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے۔ ایک حدیث پڑھی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو گویا کہ اس نے کفر کو اختیار کر لیا، کفر جیسا عمل کیا۔ مذہب اسلام قبول کر لینے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، توحید مان لینے کے بعد، تمام عبادات میں سب سے اہم، سب سے ضروری نماز ہی ہے۔ نماز کے بغیر کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں۔ اتنا لازم کیا نماز کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اللہ کی جانب سے ایک نظام بنا کہ پانچوں وقت ایک مؤذن کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ آپ اذان دیں اور لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں۔ ایسا بھی نہیں وہ اپنے اپنے انداز میں الگ الگ کہہ دیں، ساری دنیا میں اذان ایک ہی الفاظ میں ہوتی ہے۔ کسی ملک کی، کسی صوبے کی لینگویج کچھ بھی ہو، اذان کے الفاظ وہی ہیں جو سب کے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی نئے الفاظ تیار نہیں کر سکتا۔ کوئی مولانا صاحب تقریر میں کتنی نماز کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن 5 وقت کے لیے اللہ نے جو منادی طے کیا ہے، مؤذن جس کو ہم کہتے ہیں، وہی الفاظ بار بار دہراتا ہے۔ اور جس دن سے اذان شروع ہوئی ہے آج تک اور قیامت تک 24 گھنٹے کی آواز گونجتی رہتی ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے، یہ آواز گونجتی ہی رہتی ہے۔ تو نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، آپ غور کیجئے، زکوٰۃ آدمی پر فرض ہو جائے، ابھی نہیں ہے، 2-4 دن بعد دے سکتے ہیں، کوئی حرج نقصان کی بات نہیں ہے۔ لیکن نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھنی ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھنی ہے۔ اب بھی دشواری پیدا ہے تو اشارے سے پڑھنی ہے، معاف نہیں ہے کسی بھی شکل میں، الا یہ کہ اس کو موت آ جائے، مجنون دیوانہ پاگل ہو جائے، دنیا سے غفلت طاری ہو جائے، معاف نہیں ہے۔ پانی نہیں ہے تیمم کرو، پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے تو تیمم کرو۔ غسل فرض ہو گیا، پانی استعمال نہیں کر سکتا، شدید بیمار ہے تو بھی تیمم کرو اور نماز پڑھو۔ چھوڑنے کا کوئی آپشن، کوئی خانہ ہے ہی نہیں۔ قرآن کی تلاوت آپ روز کرتے ہیں، ایک دن نہ کی کوئی بات نہیں، ثواب نہیں ملا لیکن کوئی بڑا نقصان نہیں، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے۔ نماز چھوڑنے کا آپشن اور خانہ ہے ہی نہیں۔ کھڑے نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، نہیں تو اشارے سے، پانی نہیں ہے تیمم کرو، پانی ہے استعمال پر قادر نہیں تو تیمم کرو، لیکن نماز پڑھو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سو جگہ، تقریباً 700 سے اوپر نماز کی تاکید کی، الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ۔
تقریباً 700 مقام ہیں، اس سے بھی زیادہ، 750 یا اس قریب نماز کا حکم دیا۔ جگہ جگہ کہا، بار بار کہا نماز قائم کرو، نماز کو اہمیت دو، نماز کو فالو کرو۔ حدیث میں آتا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو آپ اس کو نماز سکھاؤ، نماز کی اہمیت بتاؤ، نماز کی عادت ڈالو، اور اتنی عادت ڈالو 3 سال کے اندر کہ 10 سال کے بعد نماز وہ چھوڑے نہ۔ 10 سال کے بعد اگر نماز چھوڑتا ہے، حالانکہ ابھی وہ بالغ نہیں شریعت کی نظر میں، لیکن آپ اس کو مارو ڈانٹو۔ اتنی اہمیت ہے نماز کی کہ نماز کے بغیر کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں۔ اور حدیث میں جو بتایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر جس نے نماز چھوڑ دی تو اس نے ایسا عمل کیا جو کافروں والا عمل ہوتا ہے۔ اور جناب حضرت امام احمد ابن حنبل کے نزدیک تو سعودی عرب جن کو فالو کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں، ان کے یہاں تو نماز اگر چھوڑ دی تو وہ کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، تجدید نکاح تجدید ایمان واجب ہو گیا۔ اگرچہ جمہور کا مسئلہ یہ نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کوئی چھوٹے موٹے آدمی تو ہے نہیں، 4 ائمہ میں بڑے امام ہیں وہ بھی، جیسے امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہیں، اسی طرح امام احمد بن حنبل ہیں۔ نماز اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی ان کے نزدیک تو کافر ہو گیا، نکاح سے نکل گیا، ایمان سے خارج ہو گیا، اس پر سزا لازم ہو گئی، شریعت کی جو سزا ہے۔ تو نماز چھوڑنے کا تو آپشن ہے ہی نہیں کہیں۔ اور چھوڑنے کے نقصانات ہم اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، اور پڑھنے کے فوائد، نماز کا اہتمام، وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور یہ زندگی جو مجھے آپ کو سب کو ملی ہے بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی سی آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت کی زندگی لامحدود ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہاں جو ہم سب آئے ہیں اس آخرت والی زندگی کو بنانے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں جن لوگوں نے اللہ کی بات کو مان لیا، اللہ کو راضی کر لیا، اللہ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے ہی یہاں آئے ہیں، کہہ لیجیے۔ اور جنت حاصل ہونا کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے میدان قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے بندے کو پکڑیں گے جس دن سے دنیا بنی ہے قیامت تک، اس کو سارا سکون، چین، اطمینان، عزتیں، راحتیں، دنیا کی ساری دولت اس کو ملی ہوگی، سارے مال، اسباب، دولت، گاڑی، بنگلے، اولاد، یار دوست، ملنے جلنے والے، یعنی دنیا میں جتنی راحت ہو سکتی تھی وہ سب اس کو ملی۔ اب غور کرو، جب سے دنیا بنی ہے اب تک اور اب کے بعد بھی ہمارے سامنے کیسے کیسے لوگ ہیں، لیکن ایسا انسان جس کو دنیا میں سب سے زیادہ سکون، چین، اطمینان، راحت، دنیا کی ساری دولت اور ساری فراوانی، ساری چاہتیں، ساری تمنائیں پوری ہوئی ہوں، پریشانی کبھی دیکھی ہی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو لے جاؤ اور جہنم تک غوطہ دو، ایک غوطہ بس، غوطہ کتنی دیر کا ہوگا غوطہ؟ ایک غوطہ۔ پھر اس سے پوچھیں گے کیا تم نے کبھی کوئی راحت، سکون، چین، اطمینان دیکھا کہ نہیں؟ میں نے اپنی لائف میں کوئی سکون دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ جو سختی وہاں کی دیکھے گا جہنم کی، دوزخ کی، وہ اتنی شدید اور سخت اور زیادہ ہوگی کہ دنیا میں جو سکون، چین، اطمینان، راحت دیکھا تھا، دنیا کا مال و دولت، دنیا کی اس کی تمنائیں جو پوری ہوئی تھی، سب بھول جائے گا۔
اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے آدمی کو دیکھیں گے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اپنی لائف میں کبھی بھی سکون اس نے دیکھا ہی نہ، ہمیشہ تنگی میں کاٹی، مال کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے، بیماریوں سے گھرا ہوا، پریشان تکالیفوں سے گھرا ہوا، ساری زندگی اس نے پریشانی میں کاٹی اور دنیا سے وہ چلا گیا، سکون دیکھا ہی نہ۔ ہاں، خاتمہ اس کو ایمان پر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کو ایک چکر یا ایک غوطہ جنت کا دلا دو، بس۔ اس سے پھر پوچھا جائے گا کیا تم نے کبھی کوئی پریشانی، کوئی دکھ درد، کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ کہ نہیں، میں نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ اس سکون اور راحت کو جو اس کو ملے گی غوطے میں، ایک چکر میں، سب پریشانی بھول جائے گا۔ اور جس کو رہنا ہی دوزخ میں ہے یا جس کو رہنا ہی جنت میں ہے، تو یہ سب اعمال ہیں۔ مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہے، سب سے پہلا سوال۔ جو لڑکے اسکول پڑھتے ہیں، اسکول پڑھے ہیں، وہ جانتے ہیں جب امتحان گاہ میں بیٹھ جائیں اور ان کے سامنے پرچہ ہو اور پرچے میں 20 سوالات ہوں اور ایک بھی سوال نہ کر کے آئے تو خود ہی طے کر لیتا کہ فیل ہونا تو طے ہے، کوئی امکان پاس ہونے کا ہے نہیں۔ لیکن 20 میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی لکھ کے وہ آ جائے تو کہیں نہ کہیں امید جاگ جاتی ہے کہ ہاں کام بن جائے گا۔ تو سب سے پہلے سوال مرنے کے بعد نماز ہی کا ہے۔ یہ سوال کا جواب بھی اگر تیار نہ ہوا تو پھر آپ اور میں سب بیکار ہیں۔ مسلمان ہو اور نماز چھوڑے، یہ تو بات سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں۔ مسلمان ہو، مسلمانوں کے نماز چھوڑے، نماز نہ پڑھے، یہ تو بات کہیں سے تک ملنے والی ہے نہیں۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے، ایک بات اور سنو، یاد آ گئی بڑی اہم بات۔ سوتے سب ہیں، ہم سب سوتے ہیں، غیر مسلم بھی سوتے ہیں، کوئی کسی بھی مذہب کو ماننے والا سب سوتے ہیں، لیکن ہمارے کھانے میں بھی فرق ہے، ہمارے سونے میں فرق ہے۔ ہمارا سونا بھی عبادت اگر اسلام کے اور نبی کے طریقے پر ہو، جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ بھی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو آدھی رات کم ملتا۔ یعنی فجر اور عشاء جس نے جماعت سے پڑھی پوری رات سوئے گا لیکن اللہ عبادت کا ثواب دے دیں، حدیث میں آتا۔ عبادت بن گیا۔ کھانا کھائے وہ ہاتھ دھو کر کھانا کھائے، دسترخوان بچھا کر کھائے، بسم اللہ پڑھ کے کھائے، نبی کے طریقے پر کھائے، کھانا عبادت بنے گا۔ بیت الخلاء جانا اس کی ضرورت ہے، ٹوپی لگا کے بیت الخلاء میں جانا چاہیے، ننگے سر جانا چاہیے؟ مسنون یہ ہے وضو تو ٹوپی اتار کر کرو، لیکن ٹوائلیٹ میں بیت الخلاء میں اگر آپ جائیں تو یاد رکھو ٹوپی لگا کر جائیں، سنت یہ ہے۔ اگر آپ ننگے سر جاتے ہیں تو سنت کے خلاف ہے اور آپ کو کسی بھی بیماری کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کبھی نہیں گئے بغیر ٹوپی کے بیت الخلاء میں، استنجے میں، ٹوائلیٹ میں، تو آپ کی ضرورت ہے لیکن ثواب ملے گا۔ سونا ہے، آپ کی ضرورت ہے، سنت کے مطابق سونے ثواب ملے گا۔ تو بندہ جب سوتا ہے رات کو اور صبح کا وقت ہو جائے، یعنی فجر کی اذان کا وقت ہو جائے، اور پھر بھی بندہ نہ اٹھے، اٹھنے والے کے لیے الگ کھانا ہے، نہ اٹھنے والے کے لیے الگ کھانا ہے، تو صبح کا وقت ہو گیا اور بندہ نہیں اٹھا تو شیطان آتا ہے اور اس کی گدی پر، حدیث میں ہے یہ بات، 3 گرہ 3 گانٹھیں لگاتا ہے اور اس سے کہتا ہے سو جا، ابھی رات طویل ہے، ابھی رات لمبی ہے، ابھی رات باقی، سو جا۔ اس کی گدی پر 3 گرہ منحوسیت کی، سستی کی لگائی جاتی ہیں، شیطان لگاتا ہے اور اس سے کہتا ہے سو جا، بھی وقت باقی ہے، ابھی رات لمبی ہے۔ اب اگر وہ سوتا ہی رہا تو نہیں کھلی۔ ہاں، جو بندہ اذان پہ، اذان سے پہلے، اذان کے بعد اٹھ جائے اور اللہ کا نام لے لے، یا تو سو کو اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھ لے، کم از کم دعا نہیں جانتا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی نہیں جانتا تو کم از کم اللہ کا نام لے لے، اللہ اللہ، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔
جب بندہ وضو کر لے، اگر کسی کی نہانے کی عادت ہو تو الگ بات ہے، یا بندہ وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتے ہیں، حدیث میں ہے یہ بات۔ اور جب بندہ کم از کم 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اس کی تیسری گرہ کھلتی ہے۔ اور جو بندہ سوتا رہے 7-8 بجے تک، الارم ہی پہلے فکس کر دیا 9 بجے کا، اس کی تو نیت ہی نہیں تھی اٹھنے کی، تو امام احمد ابن حنبل کے نزدیک تو ہو گیا وہ کافر۔ جس نے الارم ہی 9 بجے کا سیٹ کیا ہے، 4 بجے کا 4:30 بجے کا سیٹ نہیں کیا، اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی، نیت ہی 9 بجے اٹھنے کی ہے، اور گھر والوں سے کہہ کے سوتا، اٹھانا مت، 9-10 بجے تک مجھے سونا ہے، 11 بجے تک مجھے سونا ہے، پڑھنی نہیں نماز۔ تو یہ دیکھو، تو گرہ جب نہیں کھلتی اور نماز کا وقت بھی نکل جاتا ہے، قضا ہو جاتی ہے، تو شیطان آتا ہے اور اس کے کانوں میں پیشاب کرتا، حدیث میں ہے یہ بات، اس کے کانوں میں پیشاب کرتا شیطان۔ جو بندہ فجر کی نماز ہو جائے اس وقت بھی نہ اٹھے، اب اس کی منحوسیت سستی اس پر پورے دن غالب رہتی ہے، کیسے کاروبار چلے گا، کیسے کام میں، گھر میں، کاروبار میں ترقی ہوگی، کیسے بیماری دور ہو جائے گی، حالاتوں میں تو جھگڑا جائے گا وہ۔ اگر آپ حالات سے نکلنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھو، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں تو نماز پڑھو، بیماری سے نکلنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھو، گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو نماز پڑھو، قبر میں آپ نور چاہتے ہیں تو نماز پڑھو، موت کی سختی سے حفاظت چاہتے ہیں تو نماز پڑھو، پل صراط کا راستہ اپنا آسان بنانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، جنت کا راستہ آسان بنانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ نماز چھوڑنے کی چیز ہے ہی نہیں، نماز کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، ایسی چیز ہے نماز۔ ایک آخری بات اور کہہ دوں، بات پھر پورے ہونے والی ہے۔ آدمی لیٹا ہے یا دن میں جاگا ہوا بھی ہے، اللہ کے منادی کی آواز آئی، اذان دی گئی نماز کے لیے، نماز پڑھو، اب بندہ نہیں جاگا، اس کی کاہلی، سستی، لاپرواہی، یہی تو ہے اور کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر کسی کے پاس کوئی چھوٹا سا فون آ جائے کہ آپ کو فلاں ایم پی، ایم ایل اے، مکھیہ منتری، پردھان منتری بلا رہے ہیں، صرف بہت مشکل ہے، بیمار بھی ہوگا تو اٹھ جائے گا، کوئی بات نہیں دوائی لے لیتا ہوں، تھوڑی چلا جاؤں گا، تھوڑی دوا لے لے چلا جاؤں گا۔ اور اگر یوں اعلان کر دیا جائے آج رات کے 2 بجے مسوری پل سے، پپلیڈ سے، دھولانا گلاؤٹی سے دیش کے پردھان منتری آ رہے ہیں، اور جو بھی صاحب نہا دھو کر فریش ہو کر خوشبو لگا کر وہاں پہنچیں گے 2 بجے، ان سب کو 5-5 ہزار کا چیک ملے گا، سب پہنچ جائیں گے، علاقہ دور دور سے بھی آ جائیں گے، بہت مشکل ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی نہ جائے، جبکہ یہ بات یقینی نہیں ہے کہ وہ آئے، وہ تو پہلے بہت سارے جھوٹ بول چکے، آئے، ہو سکتا گاڑی میں خرابی ہو جائے، گاڑی خراب ہو سکتی ہے، گاڑی خراب بھی نہ ہو تو آدمی اتنے زیادہ پہنچ جائیں کہ کیا چیک کم پڑ جائیں، ہو سکتا چیک فرضی ہو۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے مجھ سے آپ سے، آپ نماز پڑھیں گے آپ کو سکون ملے گا، دنیا میں کامیابی ملے گی، مرنے کے بعد جنت ملے گی، پل صراط کا راستہ آسان ہوگا، موت کی سختی سے حفاظت ہوگی، کاروبار میں ترقی ہوگی، حالات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ وعدہ پکا اور سچا ہے۔ ایک آدمی کو 20 سال ہو گئے مقدمہ لڑتے ہوئے، صبح ہی جاتا 8 بجے، کبھی اللہ کے دربار میں 2 رکعت پڑھ کے مانگا ہی نہیں اس نے، سارے مسائل کا حل تو نماز میں ہے، سارے مسائل۔ اجی 3 سال ہو گئے گھر سے بیماری نہیں نکل لی، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، نماز میں شفا ہے۔ حالات میں جھگڑوں میں کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار بالکل ڈاؤن ہو گیا، نماز پڑھو، اللہ کاروبار سدھار دیں گے انشاءاللہ، لیکن نماز ہو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب آپ یوں کہیں گے ایک آدمی نماز پڑھتا ہو تو پھر بھی بیاج لے رہا، جھوٹ بول رہا، چوری کر رہا، دھوکہ دے رہا، زمین دبا رہا، وہ نماز صحیح نہیں پڑھ رہا۔ نماز کو جیسی پڑھنی چاہیے تھی
رکوع اچھا ہو، سجدہ اچھا ہو، وضو اچھے ہو، الفاظ اچھے ہوں، اطمینان سکون کے ساتھ نماز پڑھے تو نماز برائی سے روکتی ہے۔ یہ قرآن کی سچی بات ہے، میری آپ کی بات نہیں کر سکتی ہے۔ آپ سب یہ وعدہ کرو، میرے لیے نہیں، اپنے لیے۔ آپ سارا گاؤں بھی نماز نہ پڑھے اللہ کی ذات تب بھی ویسی ہے، اور ساری دنیا نماز پڑھے اللہ کی ذات تب بھی ویسی ہے۔ نفع نقصان میری آپ کی ذات کا ہے، سارے مسائل کا حل نماز میں ہے۔ کھانا میری ضرورت ہے، سونا میری ضرورت ہے، پینا میری، تو میں نماز کیوں نہ پڑھوں؟ اس لیے آپ سب یہاں پختہ ارادہ کرو، اب تک جو ہوا اللہ معاف فرما دیں گے، نماز بالکل ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔